बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन खबरें, अहम तरीन मालूमात। पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, और इंतहाई अहम फैसले, अहम तकर्रियाँ पाकिस्तान से बाहर हो रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक हमारे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर कंप्रोमाइज़ होंगे, फिर गिव एंड टेक होगी, बारगेनिंग होगी, तो फिर इसी तरह ही होता है। और जब आप चीज़ों को, स्टेटस को ख़त्म करने के लिए मुखलिस नहीं होंगे, ताकतवर लोग ख़ास तौर पे, तो फिर यही चीज़ होती है जो हो रही है इस वक्त हमारे मुल्क में। प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं बड़ी तगड़ी तगड़ी किस्म की। नवाज शरीफ साहब की लंदन में, मरियम बीबी उनके साथ थी, और उसके बाद इमरान खान साहब ने अलग एक नशिस्त की है। शहबाज शरीफ साहब बोले, इसहाक डार साहब मैदान में आए हैं, उन्होंने भी बताया है, उन्होंने अपना बताया, जनाब फिक्र ना करें, सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहरहाल मामला है जी क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ जा रहा है। अब ये क्लोजिंग सेरेमनी होती है नहीं होती, ये एक काफ़ी बड़ा सवाल है। पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में राब्ते में हैं, और अब कोशिश की जा रही है कि खबरें निकाली जाएं, और ख़ास तौर पे मामला जब खराब हुआ है, वो हुआ है ऑडियो वीडियो लीक से, और वो भी मौजूदा वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आज़म दोनों की। वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस, सिक्योर लाइन, ये बहुत गैर मामूली किस्म का वाक़या है। ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम इस पर कोई वो क्या कहना चाहिए, आराम से ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर ये चीज़ जो बाहर हुई होती किसी भी महज़्ज़ब जमहूरी मुल्क में, तो अब तक मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ हो चुका होता। लेकिन चूँकि हमने ज़ाहिर कसम खाई हुई है कि हमने अपनी इस्लाह नहीं करनी, और इस्लाह करने के बजाय इसी तरह के साजिशों के ताने बाने बुनते रहेंगे, और फिर उसका रिजल्ट फिर यही निकलता है कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है। तो आज नवाज शरीफ साहब ने जी, मरीम बीबी पहुंच चुकी हैं लंदन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है, और वो वाज़ेह मैसेज ये है कि उनकी सज़ाएं बिल्कुल गलत थीं, और उनको बिल्कुल बेगुनाह, वो बेगुनाह थे, उनको ज़बरदस्ती रखा गया, जेलों में रखा गया, सज़ाएं सुनाई गई, और उन्होंने चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट पेश की है हमारी मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ और हमारी आला अदलिया के खिलाफ। ये चार्जशीट है बुनियादी तौर पे, क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि उनको सज़ाएं गलत दी गई, उनका सज़ाएं बनती नहीं थी, और उनको ये सज़ाएं दिलवाई गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर है, क्योंकि पनामा जब आया तो उस वक्त उन्हीं की हुकूमत थी, और उस वक्त उन्हीं की हुकूमत थी, और जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। फिर GIT बनी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच, 5 मेंबर बेंच जो है, वो सारी चीज़ें देखता रहा। तो एक उसके बाद GIT, फिर ट्रायल शुरू हुआ। ये सारे मामला जो हैं इब्तदा से लेके इंतहा तक, सज़ा होने तक, गिरफ्तारी होने तक, और जेल से रिहा होने तक, इसमें जब तक सज़ा हुई है उस वक्त तक तो इमरान खान साहब का कहीं वजूद ही नहीं था, इमरान खान की हुकूमत ही नहीं थी। और ये हुकूमत से पहले पहले ये सारी चीज़ें हुई, और वो ज़ेर अताब आए, उनको सज़ाएँ सुनाई गई, सज़ाएँ हुई। लेकिन वो आज किसको सुना रहे थे? क्योंकि ये इमरान खान को नहीं सुना रहे थे, इमरान खान साहब का मामला ही नहीं था, इमरान खान तो बाद में आया और उनकी हुकूमत बाद में बनी। तो ये इन फैक्ट सुना रहे थे, मैसेज कन्वे कर रहे थे कि जनाब आप लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है, और मेरे पाँच साल, कीमती 5 साल ज़ाया किए हैं, और इनका कौन हिसाब देगा? मेरी बेटी जेल में गई, मेरे सामने गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी वालदा का भी जिक्र किया, फिर उनकी अहलिया का जिक्र किया, ये सारी चीज़ें की। उन्होंने कहा जी मैं बात करना चाह रहा था, मेरी बात नहीं करवाई गई, और वो वेंटिलेटर पे थी। अब ये आगे फिर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे एक बहस चल पड़ी है कि जनाब वेंटिलेटर पे थी तो बात कैसे हो सकती थी। बहरहाल ये एक चल रहा है। तो आज उनका बुनियादी तौर पे उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया। मेरे ख्याल में जो हम अगर उसका ये नवाज शरीफ साहब का जो ओपन साइफर था, इसको डी कोड करें, तो ओपन साइफर में उन्होंने चार्जशीट लगाई है जी, चार्जशीट दी है। वो मौजूदा हाजरीन और नाजरीन के खिलाफ दी है, किसी और के खिलाफ नहीं थी। उनका मुखातिब इमरान खान नहीं था, और ये उनसे बेहतर कौन जानता है कि इमरान खान तो रजिस्ट कर रहा था, और जब उनके मामला कहाँ तय हुए ये नवाज शरीफ साहब जानते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम है। मरियम बीबी भी जानती हैं कि मामला कहाँ तय हुए। ये सब वफाकी वज़रा बता चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर बता चुके हैं, जावेद लतीफ़ साहब बता चुके हैं, सबके सब बता चुके हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब और बहुत सारे। ज़ाहिर है ये एक ओपन सीक्रेट है, उसमें कोई बात कुछ ढकी छुपी नहीं है। लेकिन उन्होंने गिले शिकवे किए, गिले शिकवे भी किए, और फिर अगली बात एक उन्होंने की है, वो की नहीं, लेकिन उसका मतलब यही है
کہ جناب اب ہمارا اقتدار ہمارے پاس ہے اور اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ جو اگلے معاملات ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں۔ ان کا میسج تھا کہ اب تک جو چیزیں ہیں جو بھی طے ہوا تھا، معاملات طے ہوئے تھے، اس کے اکارڈنگلی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ مریم بی بی لندن پہنچ چکی ہیں، بری ہو چکی ہیں۔ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز، ان کے جو کیس ہیں وہ بھی تقریباً ختم ہونے والے ہیں۔ منی لانڈرنگ بس ایک کیا کہنا چاہیے، وہ ایک ضابطے کی کارروائی پوری کی جا رہی ہے۔ وہ ضابطے کی کارروائی پروسیکیوٹر جو ہیں وہ پوری کر دیں گے، اور پروسیکیوٹر بھی اپنی، گورنمنٹ بھی اپنی، سب کچھ اپنا، تو جب یہ سب کچھ اپنا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فردر ہے جی جو چیزیں طے ہونا ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا، اب اگلی باتیں بھی کریں، نااہلی ختم کریں، ان کی سزائیں ختم کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، میرے 5 سال ضائع کیے گئے ہیں اور 5 سال کا حساب کون دے گا۔ آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ بڑے پولائٹ وے میں کی، لیکن صرف میسج کنوے کیا۔ یہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے گجرانوالہ میں کیا، جو کوئٹہ میں کیا، جو کراچی میں کیا، جب پی ڈی ایم نئی بنی تھی اور اس کے بعد پی ڈی ایم ٹوٹ گئی تھی، جس میں انہوں نے جب باجوہ صاحب کو براہ راست مخاطب کیا تھا، براہ راست مخاطب ہوئے تھے اور سنگین ترین الزامات اور دھمکیاں دی تھیں۔ تو آج انہوں نے وہی باتیں کی ہیں لیکن پولائٹ وے میں کی ہیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اگلے جو کام ہیں وہ پورے کیے جائیں اور ان کی سزائیں بھی ختم کی جائیں، کیونکہ ان کا جھوٹا مقدمہ ہے۔ تو یہ ایک طرح کا کیا گیا۔ پھر ایک اور میسج جنہوں نے دیا جو کہ زبان پہ نہیں لائے لیکن ڈی کوڈ کریں، تو وہ یہ تھا کہ اب اس حکومت کو چلنے دیں، اور اس حکومت کو چلنے کے ساتھ ساتھ یہ جو نومبر کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں بھی رکھنے نہ ڈالے جائیں، اور اس میں رکھنے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے، اور پرائم منسٹر کا اختیار ہے، پرائم منسٹر اپنا اختیار استعمال کریں۔ تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں جی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران اگلے 5-7 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس کا میسج کیسے پہنچتا ہے اور کیا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، میں مینشن نہیں کروں گا کہ کون تھے، کچھ لوگ آئے تھے لندن میں، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ۔ تو جب یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کچھ پیغام رسانی، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اور جو چیزیں تھرو سائفر نہیں بتائی جا سکتی تو براہ راست نواز شریف صاحب کے ساتھ آ کے انہوں نے بیٹھ کے بتائی ہیں اور سچویشن کو سارا ڈسکس کیا ہے۔ تو اس کے بعد بھی یہ پریس کانفرنس اس کے بعد ہوئی ہے۔ یہ صرف مریم بی بی کی ملاقات یا مریم بی بی کی آمد کی نہیں، بلکہ کچھ اور بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنا جو کچھ معلومات ہیں، انفارمیشن شیئر کی میاں صاحب کے ساتھ، اور پھر یہ فردر ہوا۔ تو یہ یہاں تک تو ہو گیا۔ اس کے بعد زرداری صاحب بھی ماشاءاللہ سے وہ واپس چلے گئے ہیں گھر، انہوں نے تصویر بھی جاری کر دی۔ تو اس سے بھی ایک اچھا سائن پی ڈی ایم کے لیے، حکمراں اتحاد کے لیے، کہ چیزیں کو بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور جو کٹی وٹی ہوئی تھی یا کوئی رکھنا چل رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور اب زرداری صاحب آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے۔ بہرحال میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک رابطے میں ہیں، اور وہ رابطے میں رہیں گے، اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ نہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ نقصان اس وقت عمران خان کو ہوگا اگر کوئی ان یوزول ہو جاتا ہے، کچھ ایسا سین کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال چیزیں اچھی جا رہی ہیں جی، اور میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق کوئی بہت زیادہ کرشلٹی تو ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ چیزوں کو سنبھالا نہ جا سکے۔ ظاہر ہے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو ویک ہوتے ہیں، اور جن کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، ان کو سوٹ کرتا ہے کرائسس، اور یہ کرائسس ان کو سوٹ کرتا ہے، لیکن چیزیں سنبھالنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ سے کچھ چیز نکل رہی ہو، پھر سنبھالنے والے زیادہ آتے ہیں، پیچھے جو بیٹھے ہیں تو وہ سنبھال لیتے ہیں، ان کی نظریں بھی ہوتی ہیں۔ تو اچھے اشارے مل رہے ہیں۔ ایک اسلام آباد میں ایک اور خبر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ خبر ہے آپ کی سینٹورس، بہت بڑا شاپنگ مال ہے، اسلام آباد کا سب سے بڑا مال ہے جی، اور پاکستان کا کہنا چاہیے سب سے بڑا شاپنگ مال ہے، اور کمرشل بھی ہے، ریزیڈینشل بھی ہے، اور وہ ایک پہچان ہے اسلام آباد کی اور پاکستان کی۔ تو اس میں آگ لگ گئی ہے، اور آگ لگی اور کافی اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، سینٹورس کو بند کر دیا گیا ہے، اور ابتدائی طور پہ یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی فوڈ کورٹ ہے، یعنی کہ کوئی کھانے وانے
والا جو فلور تھا وہاں سے کوئی گیس لیک تھی یا کیا تھا، وہاں سے شروع ہوا، لیکن اس نے پورے ایک ٹاور کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ 4 5 6 فلور جو ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق ڈیمیج ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اس کو کر لیا گیا، کنٹرول کیا گیا بر وقت، لیکن ادروائز نقصان بہت ہوا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ جو اس کے اونر ہیں وہ ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ اس کے اونر ہیں، اور انہی کے پاس نظم و نسق ہے۔ تو جب سے وہ پالیٹکس میں آئے ہیں خاص طور پہ، اس کے بعد سے ان کو وہ بھی زیر عتاب ہیں، اور اب جب کہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور وزیر اعظم بنے ہیں، پہلے فیز میں وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے، کیونکہ پہلے فیز میں عمران خان صاحب نے سردار قیوم نیازی صاحب کو بنایا تھا اور ان کو اگنور کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر عدم اعتماد اور یہ ساری چیزیں آئیں، اور اس میں پھر انہوں نے استعفیٰ دیا، پھر سردار تنویر الیاس بن گئے تھے پرائم منسٹر۔ تو وزیر اعظم بننے کے بعد وہ ان کا یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے۔ اسلام آباد میں سینٹورس تقریباً بند کر دیا گیا، کنٹرول ابھی وہ دیکھ رہے ہیں جی، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کی غفلتی کیسے تھی۔ ایک پرائیویٹ بلڈنگ ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے یقیناً۔ اب اسحاق ڈار صاحب کی طرف آتے ہیں جی، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ معاملات ہم سنبھال لیں گے، اور ہم پیرس کلب بھی نہیں جائیں گے، باقی چیزوں کو بھی کنٹرول کر لیں گے، $50,000 تک کی ادائیگیاں بھی شروع کر دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیرلل اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ کسی وقت بھی کال دیں گے، اور کس وقت دیں گے یہ بڑا ہی کروشل ٹائم ہوگا بقول ان کے، اور ان کی یہ کال کس نوعیت کی ہوگی، تیاریاں مکمل، لیکن جو میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ لاسٹ مومنٹ تک وہ کوشش کریں گے کہ اس کی نوبت نہ آئے، اور اس کی نوبت نہ آئے بلکہ پیسفلی ان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں اور الیکشن کی تاریخ دے دی جائے۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں بھی ان کے کچھ کنسرنز ہیں آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں، اور ادھر بھی اگر ان کے کنسرن جو ہے وہ ایڈریس ہو جاتے ہیں اور ان کی بات مان لی جاتی ہے، اور ون ون پوزیشن پہ سارے پولیٹیکل پلیئر آ جاتے ہیں، تو پھر بھی وہ انتظار کریں گے اور کوئی لانگ مارچ، کوئی دھرنا یا اس طرح کی کام نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ان کو پتہ چلا کہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں ان سے واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو اگنور کیا جا رہا ہے جبکہ وہ مقبول ترین لیڈر ہیں، تو پھر وہ آخری کارڈ کھیلیں گے اور بہت ہی بے رحم طریقے سے کھیلیں گے۔ پھر وہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے جی خوش اسلوبی سے ہی معاملات طے ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔